حامدا و مصلیا و مسلما و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات، آپ کی بزم خدمت میں آن لائن آنے کی ایک وجہ ہے۔ آج 19 ستمبر 2021 بروز اتوار سنڈے، 11 ماہ سفر المظفر 1443 کا درس قرآن ملک پیٹ مسجد امیر فاطمہ بعد ظہر جو ہوتا تھا، وہ ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے، غیر مسلموں کا جو تہوار ہے اس کی وجہ سے کچھ ٹریفک میں باندھا آیا، جو ملتوی، آج کا درس ملتوی کر دیا گیا۔ اس درس کو میں نے اپنے سینٹر میں شفٹ کر کے سوچا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ایک بدعتی فکر کا ازالہ کر دوں۔ تو 15 سے 20 منٹ کے درمیان ایک اہم موضوع، ایک بدعتی فکر کا ازالہ، اور جب سنی صحیح العقیدہ بدعت کا لفظ بولے تو سمجھیے کہ وہ بدعت ضلالہ ہی ہے، یعنی حقیقت میں بدعت ضلالہ ہے۔ غیر لوگ جو بولتے ہیں اہل حدیث وغیرہ، وہ تو ہر بدعت حسنہ کو، مطلب ان کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، کوانٹیٹی ہے ہی نہیں۔ خیر، تو بغیر تمہید کے آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ بد مذہب اور گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ اس فرقے کے باطل عقائد و نظریات تو علماء اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ میری کئی کتابیں آپ دیکھیں گے، خصوصاً بدعت کی حقیقت آپ پڑھیں گے، الہی فیصلے پڑھیں گے، کتاب الولایت پڑھیں گے، کتاب الوسیلہ پڑھیں گے، یہ سب میں آپ کو ملیں گے۔ یہاں پر بدعت کے ضمن میں ان کی ایک گمراہ کن بدعت کو بیان کرنا ضروری سمجھتا۔ اہل حدیث کے علماء دینی تعلیم سے ناواقف یا کم پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں ایک خیال یہ جما دیتے ہیں کہ جب تک کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو ماننا درست نہیں۔ ایک دم رٹ لیے ہیں وہ لوگ۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بات دماغ میں یہ بھی جما دیتے ہیں کہ بخاری و مسلم شریف کی سب حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ بعض تو صرف بخاری ہی کا قول کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کی دوسری کتابوں میں بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض ضعیف۔ پھر عام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے سوا دوسری کتابوں کی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف، تم چھان بین کر کے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں اہل حدیث ڈالتے ہیں۔ اس لیے تم کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے بخاری شریف کی حدیث کا مطالبہ کرو، بس یہ اپنے لوگوں کو دام تزویر میں پھنسا کر کے ڈالتے ہیں۔ دینی تعلیم سے ناواقف بعض لوگ اس گمراہ کن بات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ بدعت ضلالہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ابھی میں واضح کروں گا۔ اور اہل سنت و جماعت کے کم پڑھے لکھے یا ناخواندہ عوام سے معمولات اہل سنت و جماعت کے تعلق سے بات بات پر بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث پیش کرو۔ اور بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث پیش کرو۔
ورنہ ہم نہیں مانتے. یہ خیال باطل و گمراہ کن ہے اور بدعت ضلالہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات سے یہ لازم آتا ہے کہ بخاری و مسلم اور صحیح حدیث کے علاوہ دوسری حدیثیں ناقابل اعتبار اور نامقبول و منظور ہے. حالانکہ بے شمار مسائل شرعیہ ایسے ہیں جن کا ثبوت صحیح حدیث سے نہیں بلکہ حدیث حسن سے ہے، اور بہت سی ضعیف کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ اس پر علماء اور مشائخ کا عمل ہے. صرف حدیث صحیح کو قابل عمل قرار دینا اور حدیث کی باقی قسموں کو ناقابل قبول اور مردود قرار دینا یقیناً بدعت ضلالہ اور صریح گمراہی ہے. اس بات کو سمجھیں. عام ذہنوں میں ایک باطل خیال یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جو حدیث صحیح نہیں وہ غلط ہے، اور عموماً یہ پینٹ شرٹ پہننے والے اہل حدیث یہی سمجھتے ہیں. پڑھے لکھے تو ہو سکتا نہ سمجھے، لیکن یہ جو عام ہوتے ہیں نا، جو ایک دم ٹیررسٹ کی طرح ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر جہالت پر مبنی و گمراہ کن بات ہے. عام بول چال میں لفظ صحیح غلط کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں، بلکہ لفظ صحیح محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے. سند کے اعتبار سے جو حدیث اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اسے وہ صحیح کہتے ہیں. جس حدیث کو کوئی محدث صحیح کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بالمقابل جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں، یا اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح نہیں تو اس محدث کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند مذکور کے ساتھ حدیث مذکور صحیح نہیں، بلکہ حدیث کی دیگر اقسام میں سے کوئی اور قسم ہے. مثلا وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے، یا حسن لغیرہ ہی ہے، یا غریب ہے، یا اور کوئی مضطرب ہے وغیرہ. انہیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہوتا کہ حدیث مذکور دوسری سند سے صحیح ہو. یعنی ایک محدث کے نزدیک اگر حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسرے محدث اسے صحیح کہیں تو اس محدث جو نہیں کہا ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ان کے تتبع اور تلاش میں، ان کے جستجو میں جو روایت اور سندیں اور طرق ملے ہیں، ان کے حساب سے یہ صحیح نہیں، لیکن دوسرے کے حساب سے صحیح ہے. خیر، بات بات پر بخاری و مسلم کا حوالہ مانگنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خود امام بخاری اور امام مسلم کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے صرف بخاری یا مسلم ہی کا حوالہ پیش کرنا ضروری ہے، اور کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف صحیح حدیث ہی قابل قبول ہے اور حدیث کی باقی قسمیں ناقابل قبول ہیں. بلکہ کسی بھی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ احادیث پر عمل کے معاملے میں صرف انہی کی تحقیق مانی جائے گی، اور انہوں نے جس حدیث کو صحیح لکھا وہ ہر محدث کے نزدیک صحیح ہے، یا یہ کہ ہر حدیث صحیح پر عمل کرنا ضروری ہے. لہذا بات بات پر بخاری مسلم کا حوالہ مانگنا اور صرف حدیث صحیح کو ہی قابل قبول قرار دینا اپنی طرف سے شریعت میں ایک من گھڑت ضابطہ بنانا ہے جو سراسر بدعت ضلالہ ہے. لیکن خود کو اہل حدیث کہنے والا ایک جاہل آدمی بھی بات بات پر سیاہ ستہ کی رٹ لگاتا اور خود کو مجتہد سمجھتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو گمراہ ہوتا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا. حق یہ ہے کہ بعض احادیث صحیحہ پر عمل نہیں ہوتا. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، بعض احادیث صحیحہ پر بھی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ سند کے لحاظ سے بعض حدیث صحیح ہوتی لیکن اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہوتا ہے. دھیان دینے سے، یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یا وہ مؤول ہوتی ہے یعنی تاویل کی ہوئی. مثال کے طور پر دھیان دیجیے گا، فار ایگزامپل بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر سجدہ کرتے تھے.
رکوع میں جاتے اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے اٹھا لیتے، پھر سجدہ کرتے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ عمل حضور کے ساتھ خاص تھا۔ حضور نے اپنی امت کے لیے یہ عمل مشروع نہیں فرمایا کہ آدمی جب سجدے میں جائے تو اپنی نواسی کو کاندھے پر بٹھائے رکھے۔ اس کے برعکس بعض احادیث ضعیفہ پر عمل کیا جاتا۔ دیکھیے وہ حدیث صحیح تھی لیکن عمل نہیں ہے امت میں، مشروع نہیں۔ لیکن اب ضعیف حدیث کے حوالے سے بتاؤں آپ کو، مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے کہ عاشورہ کے دن جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے گا، سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3795۔ یہ حدیث اسناد کے تعلق سے، اس حدیث کے اسناد کے تعلق سے امام بیہقی خود فرماتے ہیں حاذہ الاسانید وَإِن كَانَتْ ضَعِيفَةً إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً۔ حدیث مذکور یعنی جو ذکر کیا میں نے بھی، یہ کی سندیں اگرچہ ضعیف ہے لیکن سب اسناد کے باہم ملنے سے قوت پیدا ہو گئی اور قابل عمل ہو گئی۔ حدیث ضعیف ہے لیکن سندیں طرق مختلف زاویوں سے آنے کی وجہ سے اس میں قوت ہو گئی اور عمل ہو گئی۔ اور بعض احادیث صحیحہ پر عمل نہ ہونے کی بھی متعدد وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بعض حدیثیں سند کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ منسوخ ہوتی ہیں۔ ایسی حدیثوں کو صحیح تو کہا جائے گا لیکن ان کو قابل عمل نہیں کہا جائے گا۔ مثلا نماز میں تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین کی احادیث اگرچہ سندن صحیح ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ عملاً منسوخ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک عملاً منسوخ نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کی احادیث صحیح ہونے کے باوجود ان پر عمل درست نہیں، منسوخ ہونے کو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پر عمل درست ہے۔ ماحصل خلاصہ یہ کہ ہر حدیث صحیح ہر محدث یا مجتہد کے نزدیک قابل قبول و عمل نہیں ہوتی۔ ہر مقبول و عمل بہی حدیث یعنی جو مقبول ہے سندن ہر محدث یا مجتہد کے نزدیک حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو اور مقبول مطلب معمول بہی ہو، لیکن جو معمول بہی ہو وہ بھی ضروری نہیں کہ حدیث صحیح ہو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ احادیث کریمہ کے تعلق سے یہ باتیں کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون قابل عمل نہیں، استنباط احکام میں کس حدیث کا درجہ کیا ہے، احادیث سے احکام کے استنباط کے اصول کیا ہیں، یہ سب فقہائے امت و مجتہدین کا کام ہے، نہ کسی عام عالم مولوی کا، نہ کسی اسلامی ریسرچ اسکالر کا، ڈاکٹر وغیرہ، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کا۔ پینٹ شرٹ پہن کر کے ذاکر نائک وغیرہ کو دیکھیے، پوچھ لیجیے حدیث کی قسمیں، ٹائیں فیس ہو جائیں گے۔ آج کل عام مسلمانوں میں عقائد کے باب میں جو گمراہی پھیلی جا رہی ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس قرآن و حدیث سے براہ راست از خود کسی حکم شرع کا ثبوت ڈھونڈتا ہے، جو بہت بڑی بدعت ضلالہ ہے۔ بلکہ ظلم یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کے اردو ترجموں سے بلکہ بعض حضرات تو انگریزی ترجموں سے از خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود سے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہالت و گمراہی میں بھٹکتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، یا برسوں بھٹکنے کے بعد علماء اہل سنت، علماء حق کی صحبت اختیار کر کے توفیق خداوندی سے راہ راست پر آتے ہیں۔ ہر ایک کو نہیں ہے، قرآن پاک میں کیا نہیں پڑھے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک چنندہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، سب نہیں۔ اہل حدیث کا تو ہر پینٹ شرٹ پہننے والا ایسا مجتہد دکھتا، اللہ کرم فرمائے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بدعتی فکر کا جو ازالہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، اسی طرح حدیث صحیح، حدیث ضعیف، یہ سب کا نقطہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، تمام اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، خصوصاً اہل حدیث وہابیہ کی فکروں سے، حرکتوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ ہم سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو، آرزوؤں کو منظور مقبول فرمائے، علماء اہل سنت کی صحبت نصیب فرمائے۔
والسلام علی من اتبع الہدی۔